پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اور اسی طرح کتنے ہی مشرکین ہیں، کئی مشرکین کے سامنے مزین کر دیا گیا، اچھا کر دیا گیا ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا، لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور فرمایا ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، اگر اللہ زبردستی چاہتا کہ وہ مانے تو انہیں ماننا پڑتی، اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور کرتے، فذرہم تو حبیب انہیں چھوڑیے، وما یفترون جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ آج بھی ہندوستان میں ہوتا ہے کہ جو بلی کے کنسپٹ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور جان دے دینا۔ صدقے کا بھی تصور آپ یاد رکھ لیجئے، صدقے میں کبھی بھی صدقہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یار میری جان چلی جائے گی تو اپنی جان کے بدلے میں بکرا دے دیتا ہوں، یہ صدقے کا کنسپٹ نہیں ہے۔ صدقے کا کنسپٹ یہ ہے کہ میں ایک بکرا لیتا ہوں، اس کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں، اس کا گوشت غریبوں بانٹتا ہوں، غریب دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور اس نیکی کی برکت سے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علامہ سعیدی نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمہم وهذا لشرکائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ہے، اور اگلی آیات اور ان آیات میں انعام کا ذکر ہے۔ انعام میں نے آپ کو کہا تھا کہ چوپائے کو کہتے ہیں، 4 ٹانگوں والا وہ جانور جو چلتا پھرتا ہے، جسے قربان کیا جاتا ہے، اس کو انعام کہتے ہیں۔ تو اس صورت کو انعام کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہی آیت ہیں جس میں انعام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور بنا لیا، مقرر کر دیا اللہ کے لیے حصہ انہوں نے اس میں سے جس کو اللہ نے کھیتی میں سے اور انعام میں سے پیدا کیا۔ حرث کا معنی کھیتی اور انعام معنی وہ جانور، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو مشرکین نے ان دونوں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کر لیا۔ فقالوا هذا للہ، اور انہوں نے مقرر کرنے کے بعد کہا کہ ہماری کھیتی میں اور ہمارے جانوروں میں اتنا حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم اپنے گمان کے تحت، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور اتنا حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی ان کے نزدیک ایک بڑا خدا تھا اور چھوٹے چھوٹے خدا تھے۔ اس طرح انگلش میں بھی آپ جب کیپٹل جی سے لکھتے ہیں تو اس سے مراد گاڈ ہے، اور وہ اومنی پوٹنٹ بھی ہے، آلمائٹی بھی ہے، اور آپ جب چھوٹی جی سی لکھتے ہیں، گوڈ گوڈیس وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ تو ان کے نزدیک بھی کیا تھا کہ اب ان کو پروفٹ ہوا کھیتی باڑی میں، یا ان کا کام انعام کا تھا، ان کے پاس مویشی ہوتے تھے، تو ان مویشیوں کے اندر بھی کہتے تھے بھائی یہ 2 جانور جو ہے وہ ہمارے فلاں بت کے لیے اور 2 جانور اللہ کے لیے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس پہ بڑھ کر کیا کرتے تھے؟ پہلی تو چیز یہ بری کہ ساری چیزیں ہی اللہ کی ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرانا ہی برا۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا تھا، فلا یصل الی اللہ، تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، لیکن جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا تھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ 4-5 اقوال ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ اگر اللہ کے حصہ جو مقرر کیا ہوتا تھا اس میں اگر کوئی کمی واقع ہو جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے حصے میں کمی آ جاتی تو کمی رہنے دیتے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی پھل وغیرہ خراب ہو گیا تو اللہ کے حصے سے پھل نکال کر بتوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہمارے قریب بھی ہیں، اللہ معاذ اللہ ہم سے دور ہے،
تو قریب والوں کو ناراض کر دیں گے تو ہم پر زیادہ آفت آ جائے گی۔ تو دو حصے بنا رہے ہیں، پہلی تو شریک ٹھہرا رہے ہیں، پھر اس کے اندر بھی کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے حصے میں کمی ہو رہی ہے تو کسی چیز سے پوری نہیں کی جا رہی۔ مشرکوں نے جو شریک بنائے ہوئے تھے ان کے حصے میں کمی ہو رہی ہے تو اللہ کے حصے سے نکال کر مشرکوں کا حصہ پورا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ عمل ہے جو وہ حکم ہے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اور اسی طرح کتنے ہی مشرکین ہیں، کئی مشرکین کے سامنے مزین کر دیا گیا، اچھا کر دیا گیا ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا، لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور فرمایا ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، اگر اللہ زبردستی چاہتا کہ وہ مانیں تو انہیں ماننا پڑتی، اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور کرتے۔ فذرہم، تو یہ حبیب انہیں چھوڑیے، وما یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ آج بھی ہندوستان میں ہوتا ہے کہ جو بلی کا کنسپٹ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور جان دے دینا۔ صدقے کا بھی تصور آپ یاد رکھ لیجئے، صدقے میں کبھی بھی صدقہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یار میری جان چلی جائے گی تو اپنی جان کے بدلے میں بکرا دے دیتا ہوں۔ یہ صدقے کا کنسپٹ نہیں ہے۔ صدقے کا کنسپٹ یہ ہے کہ میں ایک بکرا لیتا ہوں، اس کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں، اس کا گوشت غریبوں بانٹتا ہوں، غریب دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، اور اس نیکی کی برکت سے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جان کے بدلے جان نہیں، اگر جان کے بدلے جان والا کنسپٹ آپ نے رکھا ہے تو پھر تو یہ وہی بلی والا کنسپٹ ہو گیا کہ بھائی جس طرح ہندو یا مشرکین جو ہے وہ بتوں کے سامنے ایک بلی رکھتے تھے، ایک جانور رکھتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا کہ یہاں پر ان کے جو شرکاء تھے جن کو وہ شریک بناتے تھے اللہ کی راہ میں، فرمایا کہ وہ جو شرکاء تھے وہ شرکاء نے ان کے ذہن میں بات ڈالی ہوئی تھی کہ یہ تم سے بہت راضی ہوں گے اگر تم اپنی اولادوں کو قتل کر دو گے۔ تو بعض اوقات غلط نظریات بھی اس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ غلط نظریات بھی سامنے والے کی نگاہ میں مزین کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ سعیدی نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آج بھی جو کم بچے خوشحال گھرانہ ہے، جو کہتا ہے بھائی 2 ہی بچے ہونا چاہیے، 2 سے بھی کم ہونا چاہیے، 1 بچے کو پالیے، 2 بچوں کو پالیے، فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ قتل اولاد سے منع کر رہا ہے، اور کم بچے یا 2 بچے یا 1 بچے کو اچھا دکھانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ دیکھو 1 بچہ ہوگا تو تمہاری زندگی زیادہ آسان ہوگی، 5 بچے ہو جائیں گے تم پر برڈن زیادہ ہو جائے گا۔ تو اولاد کو کم کروانے کا ذہن دینا یہ مشرکین کے شرکاء کا کام تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ایک عورت بہت خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں لیکن وہ بانجھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا، حضور نے منع فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور اولاد والی ہو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر ساری امتوں میں فخر کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت امت پر فخر کرنے والے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اولاد عطا فرمانی ہے تو وہ اپنے معاملات کو نہ روکے۔ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسقاط حمل کیا جا سکتا ہے، کچھ عرصے کے لیے بچوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کانسیپٹ کے ساتھ زندگی گزارنا کہ 2 ہوں گے تو اچھی زندگی گزرے گی اور 4 ہوں گے تو اچھی زندگی نہیں گزرے گی، یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیونکہ جس کو اللہ نے بھیجنا ہے، قرآن ابھی اگلی آیت میں پڑھیں گے آپ جو 2-3 رکوع بعد آ رہی ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، اپنی اولاد کو مال کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی تمہارا رزق دیتے ہیں اور ان کا رزق بھی تمہیں دیتے ہیں۔ تو جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے اسے آپ نے نہیں کھلانا ہے، بلکہ جب وہ آیا ہے تو اپنا رزق لے کر آیا ہے۔ آپ خود بھی اپنا محاسبہ کریں، آپ کے جب پہلا بچہ ہوا
آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا، دوسرا ہوا آمدنی بڑھ گئی، تیسرا ہوا آمدنی بڑھ گئی، کیونکہ جیسے جیسے ایڈیشن ہوتا جا رہا ہے مال وہاں نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے ایک فیملی میں کسی کو ایڈ کرنا ہے تو اس کا نصیب بھی آپ کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ تو اس آیت کے تحت یہ جو 2 بچے کم بچے خوشحال گھرانے والے کانسیپٹ ہیں، ان کانسیپٹ سے نکلی ہمارے بچوں کو بھی بتائیے کہ کثرت اولاد ہونا چاہیے۔ جو ابھی نیو کپلز ہو رہے ہیں ان کو بھی 1 سے 2 بچے کے علاوہ زیادہ اچھے نہیں رکھتے۔ آج کل کی بچیوں کا ذہن بھی نہیں ہے، آج کل کے لڑکوں کا بھی ذہن نہیں ہے، پھر وہ برگر بن جاتے ہیں، ماڈرن ہو جاتے ہیں، تو انہیں پھر رسپانسبلٹی لینا اچھا نہیں لگتا۔ پھر آپ کو بتایا امریکہ کا جو معاشرہ ہے یہ تو ہے ہی انڈیپینڈنٹ لائف ہے، تو اس کے اندر جس فلسفی کے تحت آدمی گرو کرتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ تو پھر یہاں اگر ایسا مسلمانوں کو بھی ذہن ہو جائے گا کہ یار ہم میاں بیوی اپنی اپنی پرسنل لائف جئیں، کیا ضرورت ہے 4 بچے کرنے کی، کیا حاجت ہے 5 بچے کرنے کی، تو بچوں کو بھی سمجھائیے جو نیو کپلز ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے روزی دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا نامور اسکالر ہے، اس سے کسی نے پوچھا، اس سے، اور بہت نام ہے دنیا میں اس بندے کا، کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کم بچے کے حوالے سے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں کامیاب آدمی ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دنیا بہت کامیاب ہیں، آپ کے پوری دنیا میں سینٹرز ہیں، آپ کا نام ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے والدین کا 5واں بچہ ہوں۔ اگر میرے اماں ابا سوچ لیتے کہ 2 ہی اچھے تو میں آتا ہی نہیں، میں آتا نہیں تو صرف کون کرتا؟ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ 2 اچھے، تو یہ جو 5واں بچہ ہوا وہ 5ویں بچے نے اپنی محنت کی وجہ سے ان ماں باپ کا نام یہاں بھی روشن کیا اور آخرت میں بھی روشن کیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 اچھے سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 5 اللہ آپ کے لیے برکت دے دے، تو اللہ سے برکت والی اولاد مانگی، یہ نہ کہ ایک ہی مل جائے وہ بہت ہے۔ اللہ سے کہیں اللہ میرے جتنے مقدر میں ہیں نیک اور صالح عطا فرما، پرہیزگار مجھے عطا فرما، نیک اولاد مجھے عطا فرما، میری ہر اولاد کو دنیا آخرت میں میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس حوالے سے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ذہن دیجیے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجْرٌ، اور کہا انہوں نے کہ یہ جو انعام ہیں، یہ جو مویشی ہیں، وَحَرْثٌ، اور یہ جو کھیتیاں، حجر فرمایا یہ ممنوع ہیں، کچھ مخصوص جانوروں کو لے لیا اور کچھ کھیتیوں کو لے لیا، اور کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ تمام لوگوں پر ممنوع ہے، منع ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور ان کو نہیں کھایا جائے گا مگر ہم اپنے گمان کے مطابق جس کو چاہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يذكرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ سیجزیہم بما كانوا یفترون، اور فرمایا کہ اور ان چوپایوں کو، ان مویشیوں کو حرام کر دیا، ان کی پیٹھ کو کس طرح حرام کیا کہ بھئی یہ وہ جانور ہیں کہ ان پر اب سواری نہیں کی جائے گی، ان پر سواری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک جانور جس کو اللہ نے بنایا ہی سواری کے لیے، اس کو مخصوص کر دیا بھئی یہ بت کے لیے ہے، اب اس پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کانسیپٹ آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو لنک بنتا ہے، یہ جو دلدل ہوتی ہے، ذوالجناح جو ہوتی ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو 11 مہینے جو گھوڑے چلتے ہیں استعمال میں آتے ہیں انہی کو دلدل بنا دیتے ہیں، انہی کو ذوالجناح بنا دیتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں انہوں نے خاص طور پر رکھے ہوتے ہیں، پورے سال ان پر سواری نہیں ہوگی، کوئی بیٹھ نہیں سکتا ان پر۔ کیوں بھائی؟ یہ جناب مولا عباس علمدار کے نام کا، حضرت عباس سے ہمیں بہت محبت ہے، غازی عباس کی محبت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن کیا یہ کانسیپٹ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے جو مشرکین کر رہے تھے؟ مشرکین یہی تو کام کر رہے تھے کہ کچھ جانوروں کو مخصوص کر لیا تھا اور کہا بھئی اب ان پر سواری نہیں ہوگی۔ کیوں سواری نہیں؟ اللہ نے بنایا سواری کے لیے، اس کو سواری کیوں نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان مویشیوں کی پیٹھ کو حرام کر دیا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور اللہ نے حرام کر دیا اب ان کے کانسیپٹ کے مطابق، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ کے ذکر نہیں کیا جائے گا ان پر اللہ کا نام، علیہ افتراء علیہ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں کہ یہ مویشی، یہ کھیتی ممنوع ہے کیونکہ اللہ نے یہ شریعت دی ہے ہمیں، یہ
ان جانوروں پر سواری نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ شریعت دی ہے ہمیں. اور ان جانوروں پر آپ بتوں کا نام لیں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے کاٹتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں. یہ شریعت اللہ نے دی ہے پچھلے آباء و اجداد سے. حضرت ابراہیم کی بھی یہ شریعت تھی، تو اللہ پر وہ یہ غلط چیزیں کر کے جھوٹ باندھتے تھے. اللہ نے کہا سیجزیہم بما کانوا یفترون، اور ہم انہیں عنقریب بدلہ دیں گے اس چیز کا جو اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں. 2 آیتیں پھر رکوع مکمل ہوتا ہے، اور آج کا درس ہم اختتام کرتے ہیں. وقالو، اب ایک اور غلط رسم تھی. وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے. یعنی اگر کوئی مویشی بکری ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، وہ حاملہ ہو جاتی تو کہتے ہیں وقالو ما فی بطونی، اور جو ان کے پیٹوں میں ہذہ الانعام، ان مویشیوں کے، خالصۃ لذکورنا، وہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے. یعنی یہ جو مخصوص جانور ہیں جنہیں ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا ہے یا کسی اور کام کے لیے چھوڑا ہوا ہے، یہ مخصوص جانور جن پر ہم نے نشانی لگائی ہوئی ہے، ان کے اگر بچہ پیدا ہوگا تو ہم کون کھا سکتا ہے اس کو؟ صرف مرد کھا سکتے ہیں. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور حرام کر دیا ہے اس کو عورتوں پر، اور حرام کر دیا گیا ہے ہماری بیویوں پر. تو یہ یاد رکھیے، کوئی فاتحہ، کوئی نظر ہو، کوئی کھانا ہو، دین میں کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جس کو مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی. بھائی حلال ہے تو سب کے لیے حلال ہے، حرام ہے تو سب کے لیے حرام. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے جو نکلے گا بچہ وہ مرد کھائیں گے، خاص ہے مردوں کے لیے. اور محرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. فرمایا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے ہو مردار، تو اللہ کہہ رہا، یہ کہتے ہیں کہ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو یہ کہتے تھے کہ پھر اگر مردار ہوگا نا، مردہ بچہ پیدا ہوا، تو پھر مرد عورت دونوں ہی شامل ہیں اس میں. زندہ ہوگا تو مردوں کے لیے، اور مردہ ہوگا تو مرد عورت دونوں کے لیے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ عَنْ قَرِيبٍ، ہم ان کی اس بات کا انہیں بدلہ دیں گے. یہ جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں اس بات کا ہم انہیں بدلہ دیں گے. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور جاننے والا. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور تحقیق نقصان کیا، خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، صفحن حماقت میں، بغیر علم جہالت میں. ایک تو حماقت، بہت بڑی حماقت کی انہوں نے، بے وقوفی کی، بغیر علم، بغیر علم کے جہالت میں اپنے اولاد کو قتل کر دیا، اپنی بچیوں کو قتل کر دیا. وحرموا، اور حرام کر دیا، ما رزقہم اللہ، جو رزق انہیں اللہ نے دیا تھا. ایک چیز اللہ نے مویشیوں میں دی ہے، کھیت میں دی ہے، اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، خود بخود حرام کر لیا اس کو. افتراء علی اللہ، یہ سارے کام انہوں نے کیا کی؟ افطرا کیا ہے اللہ پر. افطرا کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. جو چیز شریعت میں نہ ہو اسے شریعت کی بتانا، یہ افتراء علی اللہ ہے. افطرا، یفترون، افطرا، یفتری، جتنے بھی لفظ آتے ہیں اس سے مراد ہی ہوتی. افطرا مانے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، شریعت کے نام پر کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں ہیں ہدایت پر، نہیں ہیں وہ ہدایت والے. الحمدللہ اس طرح 3 رکوع مکمل ہوئے، اور 8ویں سپارے کا پہلا کوارٹر بھی ہمارا الحمدللہ تعالی مکمل ہوا. کل انشاءاللہ سیکنڈ کوارٹر سٹارٹ کریں گے، اور غالباً 1 2 3 4 رکوع کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ سورۃ الانعام بھی ہماری ختم ہونے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله